بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا اس کا عنوان ہے حقوق العباد۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو ہے حقوق العباد ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ نماز سبق پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لو جی ہماری جو عاقبت سمجھ جائے گی۔ وہ فرض ہیں، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہر چیز ہم لوگوں پہ فرض ہے، اسی طرح حقوق العباد بھی اللہ نے فرض کیے ہیں۔ حقوق العباد ایسے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ ہم نے بھی سنا ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا، جی ٹھیک ہے، مانتے ہیں، وہ بڑی شانوں والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ اللہ تو معاف کرے گا نہیں، کیونکہ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہے نا، وہ تو بندے نے معاف کرنا ہے۔ حقوق اللہ کے حقوق ہیں، وہ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر سکتا ہے، معاف کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن کبھی حقوق العباد کی طرف بھی تھوڑا سا آئیں۔ حقوق العباد میں صرف گھر والے نہیں آتے، آپ کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں، رشتہ دار، ملازم، شاگرد، دوست، احباب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں کے آپ کے ساتھ آپ کے اوپر حق ہیں لوگوں کے۔ ہم لوگ اگر شاگردوں کی بات کی جائے تو اتنی دیر ہم لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں، تنخواہ ان ٹائم پہ دیتے، انہیں 4 ہو گیا 7 سے پہلے نہیں ملے گی۔ بھئی بات مہینے کی ہے، جب مہینہ ختم ہو گیا تو اسے تنخواہ دو، اس نے محنت تو کی ہے نا، اس نے محنت کیا تو اسے اس کی تنخواہ دو، لیکن نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگر جائیداد کا مسئلہ آ جائے تو بھائی جو ہے وہ بہن کو حق نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا لے اب تم نے حق لینا ہے تو ٹھیک ہے اب جاؤ، تمہارا ہمارا تعلق ختم۔ یار ایک حقوق اللہ نے، ایک حق اللہ نے دیا ہے تو وہ آپ کیوں نہیں پورے کر رہے؟ ہمسائے کے حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن کبھی نہیں، پتہ نہیں ہے۔ ساتھ کا لمبردار ہے نا جو ہے وہ گاؤں کا، اس کے ساتھ اس کا ہمسایہ ہے، کوئی پتہ نہیں، چاہے بھوکا سویا رہے، کبھی خبر گیری کی ہے اس نے؟ نہیں کی۔ میری بات سنو، اگر بندہ گزرتے وقت بندہ پوچھ لے بھائی تمہارا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، حالات کیسے چل رہے ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، اگر کوئی سے مشکل ہو تو وہ تمہیں بتائے، اگر تمہارے بس میں ہے، تم حل کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو۔ لیکن پوچھنا تو ہم لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ احساس نہیں ہے، احساس پیدا کرو اپنے اندر۔ حقوق العباد جو ہے نا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جسے ہم لوگوں نے پورا کرنا جو ہے وہ شاید اچھا نہیں سمجھا آج تک۔ بڑی بڑی باتیں لوگ کریں گے، تبلیغیں کریں گے، لیکن ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا جو ہے آپ کے پاس غریب بندہ آ کے بیٹھ جائے تو جو امیر بندہ ہے وہ اپنی توہین سمجھنے لگتا ہے، لو جی اب میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ بھائی دیکھ لو، جو جب تم مرنا ہے نا تم نے، وہی کپڑے غریب کو پہنائے جائیں گے، وہی امیر کو پہنائے جائیں گے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی ریڑھی والا ہے، چاہے کوئی جو ہے وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، کپڑے وہی ملنے ہیں، وہی 2 گز زمین جو ہے وہ آپ کے جو حصے میں آئے گی۔ اتنی زمینیں جائیدادیں وہ چھوڑ جانی ہیں، تم نے بنا کے تم گئے ہو، استعمال دوسرے کریں گے، حساب تم دو گے۔ دوسروں کا جو حق تم نے کھایا ہے، اگر کوئی بندہ غلطی کر دے یہ تو معاف نہیں ہوگی۔ اب تمہیں نوکری سے فارغ کر دوں گا، اگر فارغ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تنخواہ لینی ہے، اگر رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کی تمہاری تنخواہ گئی۔ بندہ پھر بیچارہ کہتا ہے یار بزک لگا ہوا، چلے کوئی نہیں، وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک کاٹ لیں۔ اس طرح ظلم ہو رہے ہیں لوگوں پہ، پھر کہتے ہیں جی عذاب آ رہے ہیں۔ بھائی عذاب تو آئیں گے، حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے، حقوق اللہ کی پامالی ہو رہی ہے تو عذاب تو آئیں گے نا۔ ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، جس کا جہاں پہ جو ہے وہ بس چلتا ہے وہ اپنا چلائی جا رہا ہے، کسی کا کوئی احساس نہیں۔ غریب بندہ جو ہے وہ تو آج جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، امیروں کے کتے بھی جو ہیں وہ ان کو نہلانے والے بہت ہیں۔
اگر جنت ملتی ہوتی نا اس سے حقوق اللہ سے تو اللہ حقوق العباد کا بھی فرض نہ کرتا. حج کرنے جا رہے ہیں جی آج چودھری صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, سڑکوں پہ جو وہ ماؤں کے وہ بھی تو بیٹے ہیں نا, وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں نا, کسی ماں باپ کی اولاد ہیں وہ بھی. سڑکوں پہ وہ لوگ پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, در بدر وہ لوگ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تم خود سو, ٹھیک ہے, وہ اے سی میں, اور تمہیں پھر بھی گرمی لگتی ہے, اور ایک بندہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا یہ کہ ایسا بھی ہوگا؟ اگر اللہ تم پہ وہ وقت لا دے تو کیا کرو گے؟ آپ لوگ سوچا کریں, یہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اپنی دولت پہ غرور نہ کیا کریں. فرعون کے پاس آپ سے زیادہ تھی, پوری دنیا کی حکومت تھی, اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اور اس کا انجام کیا بنا وہ آج بھی آپ دیکھ لیں. اس کی جو لاش ہے وہ مصر کے عراق میں جہاں وہ پیدا ہوا تھا اس کے جو ہے وہ عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے, اس کی آج بھی لاش. اللہ نے عبرت کا نچار بنا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. نمرود جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ پاور تھی, تو آپ کے پاس یہ 2-4 فیکٹریاں تو آپ پولنس مارے, پتہ نہیں آپ کتنے کو بہادر ہیں. تو ایسا نہیں ہے, تم سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے, عبرت کا نشان بن گئے, اور تم کس بات کی مولی ہو؟ یہ 2 پیالیاں اللہ نے دے دی تو سمجھ رہے ہو میں بڑا نمبردار ہوں, میں بڑا چودھری ہوں, ٹھیکیدار ہوں. تم سے بڑے بڑے جب چلے گئے تو تم بھی جا تم نے بھی جانا ہے, مرنا ہے سب نے. غریب بندہ ہے وہ مر جائے گا بیچارہ, ٹھیک ہے, جب امیر مرے گا, ٹھیک ہے, مرنا اس نے بھی ہے, مرنا اس نے بھی ہے, جگہ اس کو بھی وہی ملنی ہے, جگہ اس کو بھی وہی ملنی ہے, ٹھیک ہے. اس کی قبر جو ہے وہ 5 سٹار نہیں بننی, وہی جو 2 سلیپیں ہیں وہ سیمنٹ کی, وہی اس کی قبر پہ پڑنی ہے, وہی اس کی قبر پڑنی ہے. جس کا کوئی نہ ہو لوگ اسے بھی جو ہے وہ غسل دے کے دفن کر دیتے ہیں. تو اپنے اندر تھوڑا سا احساس پیدا کریں, حقوق العباد کے حوالے سے ان کو پامال نہ کریں. اگر آپ ان کو ابھی بھی, ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں موقع دیا, اگر ہم ابھی بھی حقوق العباد پورے کرنے شروع کر دیں نا تو ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے, معاشرہ خوشگوار ہو سکتا ہے, خوشحال ہو سکتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں پہ عمل کریں گے, اور اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام.